السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 19 ستمبر سن 2022 کو محفوظ کیے جانے والا فیصلہ آج سنا دیا گیا، اور یہ تھا توشہ خانہ کا فیصلہ۔ یہ آج دوپہر 2 بجے سنایا جانا تھا، اور اس فیصلے کو جب سنایا گیا تو اعلان یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے آئین کے آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت۔ اس پر اب تک ملا جلا رجحان آیا ہے، اور اس فیصلے کے آنے سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا مختلف آئینی قانونی ماہرین کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب گوشوارے گزشتہ سال 31 دسمبر کو جمع ہوئے تو اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن کا ایکٹ ہے 2017 کا، اس کے مطابق، اور جس میں 137 کا سہارا لیا گیا ہے اس فیصلے میں، جس کی کاپی ابھی یا فیصلہ ابھی تک ملا نہیں ہے کیونکہ ایک ممبر نے اب تک اس پر دستخط نہیں کیے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کو ڈینگی ہے، اس وجہ سے اب تک ان کے دستخط نہیں ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہتی ہے، وہ اب تک اپنی ریٹ پٹیشن جو انہوں نے فائل کرنی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اس کو مکمل نہیں کر پائے ہیں کیونکہ مکمل فیصلے کی کاپی نہیں ملی ہے۔ تو 137 الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایکٹ 2017 کا 137 جس کا سہارا لیا گیا ہے، اس کے مطابق جو ایسٹس ہیں اس میں ڈیکلیریشن ٹھیک سے نہیں کی گئی ہے، ایسٹس کو چھپایا گیا ہے، اور یہ ایسٹس کی ڈیکلیریشن 31 دسمبر سن 2021 تک جمع ہونی تھی۔ اس کے بعد پھر 120 دن کا وقت ہوتا ہے کہ اس پر کارروائی کی جائے، لیکن وہ 120 دن کا ٹائم جا کر اپریل سن 2022 میں مکمل ہوتا تھا۔ عمران خان صاحب کو آئین کے آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت جو نااہل قرار دیا گیا ہے، اس میں ان کی وہ نشست ہے جس پر انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا، اور اس استعفے کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ مخصوص نشستوں پر ضمنی انتخابات کا، قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان 8 میں سے 7 نشستوں پر وہ خود کنٹیسٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بہرحال کنٹیسٹ کیا اور 6 نشستوں پر وہ کامیاب قرار پائے، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کی کامیابی کا ان 6 نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، اور چونکہ نہیں کیا گیا ہے تو لہٰذا جس سیٹ پہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے وہ قومی اسمبلی کی نشست ہے جس پر عمران خان صاحب پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج ہوا، اسلام آباد میں احتجاج کی صورت میں اسلام آباد پولیس کی طرف سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، اور راولپنڈی میں جو لوگ اسلام آباد میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز، ان کے کارکنان، ان کو روکنے کے لیے شیلنگ کی گئی ہے۔ لوگ وہاں پر پریشان ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گاڑیوں میں موجود ہیں، اور باہر نکل نہیں پا رہے کیونکہ شدید شیلنگ ہو رہی ہے، جس میں ایک دفعہ پھر یہ اطلاعات آئی ہیں کہ یہ ایکسپائرڈ شیل ہیں جو اسلام آباد پولیس کی طرف سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے کی اطلاعات یہ بھی موصول ہوئی کہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ بنی گالہ کے باہر ایف سی اور اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے۔ اہم اجلاس بنی گالہ میں جاری ہے، اور 8:30 بجے عمران خان صاحب کا خطاب بھی متوقع ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی ڈیولپنگ سٹوری کو لے کر، آج کی سچویشن کو لے کر بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ، لیکن گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں معزز مہمانوں کے ساتھ، لیکن مہمانوں کا تعارف اور ان سے گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک بڑی خبر جو تمام پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ یہ کہ فاٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے، جبکہ ہمارا پڑوسی ملک، ہمارا دشمن ملک بھارت یہی چاہتا تھا کہ پاکستان کو نہ صرف یہ کہ گرے لسٹ میں رکھا جائے بلکہ بلیک لسٹ کیا جائے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کا صحرا گزشتہ دور حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے، اور وہ میں اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی شرائط تھیں فیٹف کی طرف سے کہ جن کو پورا کرنا تھا اور پورا کرنے کے نتیجے میں پھر ہم نے گرے لسٹ سے نکلنا تھا، ان میں سے تقریباً سبھی شرائط گزشتہ دور حکومت میں مکمل ہو چکی تھیں۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تحقیقی مبشر بخاری صاحب نے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اظہر صدیق صاحب نے. اظہر صدیق صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے شوکت بسرا صاحب نے. بسرا صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے بسرا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایکسپیکٹڈ تھا اور یہی لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا, لیکن جہاں کہیں کچھ تھوڑی سی ایسی فیل آتی تھی کہ شاید یہ فیصلہ نہ ہو, وہ اس لیے تھا کہ آئینی قانونی ماہرین کی طرف سے بھی اظہر صدیق صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے نااہلی کریں. اب یہ بتائیے کہ جب تمام معاملات آپ کے خلاف جا رہے ہیں, آپ اکیلے ہیں, اتحاد 13 جماعتوں کا ہے, ساتھ میں آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھی اس میں آپ شامل کر لیں, تو پھر یہ مقابلہ اب کیا رخ اختیار کرے گا؟ علی ممتاز صاحب, اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کسی آسرے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بڑا مسبب الاسباب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کچھ کم لوگ گنوائے ہیں اس وقت. انٹرنیشنل مافیا, انٹرنیشنل فورسز ود دیئر کولیبریٹرز ان پاکستان, دے آر آل ٹوگیدر, سب اکٹھے ہیں جی. لیکن میں نے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جب دل موڑ دیتا ہے تو پھر اس طرح کی سازشیں جو شروع ہوئی, جب عمران خان ڈائری لے کر نکلا اکیلا تو پوری قوم ساتھ کھڑی ہو گئی. تو آج کا فیصلہ تو کنٹینیوٹی ہے کہ جو 5-6 مہینے سے پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, آج کا فیصلہ بھی وہی ہے. یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے, یہ فیصلہ پاکستان کے خلاف ہے, یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کے خلاف ہے. یہ پاکستان کے وہ لوگ جن کا سارا کچھ, جن کے سٹیکس باہر ہیں, جن کا سب کچھ باہر پڑا ہے, اور وہ صرف ان کے اپنے غیر ملکی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے اور ان کا حکم بجا لانے کے لیے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ 13 پارٹیاں جو ہیں, جو کس زمانے میں 9 ستارے بنے تھے اس وقت بھی یہی حالات تھے کہ پورے پاکستان میں پالیٹکس تھی بھٹو اینٹی بھٹو. اس وقت بھی امریکہ نے 9 ستارے اکٹھے کیے تھے. اچھا, ابھی اب سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس تھی, اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ ایک طرف کہتے ہیں, اور انہوں نے کہا جی یہ کیسا ذہن ہے, کیسا دماغ ہے, بتا دیں کہ ایک طرف آپ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی امریکہ ہمارے خلاف ہے, بلکہ امریکہ لے کر آیا ہے, یہ سب کچھ ان کی طرف سے کیا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت, اور پھر دوسری طرف امریکی صدر بائیڈن کا بیان ہمارے ایٹمی اثاثوں کو لے کر, ان کا کہنا ہے جی وہ بھی وہی چاہتے ہیں, عمران خان صاحب بھی وہی چاہتے ہیں, یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ کنٹرول حاصل کیا جائے, اور عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ وہ امریکہ جو رجیم چینج کرواتا ہے, جو کہتا ہے, حکم نامہ بھیجتا ہے صاحب بہادر, اگر عمران خان ملک کا وزیر اعظم رہا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. اچھا, یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے, یہ وہی سازش ہے جو اس وقت شروع ہوئی تھی. یہ بیان بھی ایک پری پلانڈ بیان تھا, پری پلانڈ سٹیٹمنٹ تھی, اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ پلان سب نکالا تھا. آپ دیکھیں یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو گئے تو دیکھیں وہ تو اتنی بڑی بات کہہ دی. نہیں میرے بھائی, آپ ذرا آگے دیکھیں, آپ کو بہت ساری چیزیں انٹرلنک کرتی نظر آئیں گی. میں پھر کہہ رہا ہوں, امریکہ جس ملک کے اندر رجیم چینج کرتا ہے وہاں پھر اپنے سہولت کاروں کے لیے وہ ہر پلاننگ کرتا ہے, وہ ہر سازش کرتا ہے کہ میں نے, چونکہ اصل مفادات اس کے ہیں جس کو سرو کرنا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے, اور وہ کر رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے پچھلے دنوں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ایٹمی اثاثوں کے متعلق. یہ تو ان کا تو پری پلانڈ بیان تھا نا. انفیکٹ وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے, پاکستان عوام سڑکوں پر ہوں, اور ہم یہ کہیں کہ پاکستان تو غیر محفوظ ہو گیا. لیکن انشاءاللہ اس وقت پوری قوم ایک لیڈر کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی بھی یہ جو سازشیں کر رہے ہیں, آج جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں نا یہ فیصلہ آیا ہے, یہ فیصلہ تو جب انہوں نے ہر سازش کر کے دیکھ لی, ہر کوشش کر کے دیکھ لی, آخری حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ 13 پارٹیاں اکٹھی ہوگی, اور انہوں نے دیکھا کہ ہم ایسے حلقوں میں الیکشن کروا دیتے ہیں جہاں پہ ہماری یقینی 100% جیت ہے, وہاں پر بھی ہار گئے. ٹھیک, تو اس کے بعد یہ فیصلہ جو لکھا ہوا تھا پی ڈی ایم نے دیا, اور ان کا جو الیکشن کمیشن ایک ذیلی ادارہ ہے پی ڈی ایم کا, انہوں نے پڑھ کے سنا دیا. ٹھیک, گفتگو جی آگے بڑھاتے ہیں. مبشر بخاری صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ فیصلہ 19 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. آج یہ فیصلہ سنایا گیا جو کہ مکمل فیصلہ ابھی تک نہیں ملا ہے کسی کو, بیکاز ایک ممبر اویلیبل نہیں ہے, ان کو ڈینگی ہے.
تو ایسی کیا جلدی تھی؟ کچھ دن اور مزید انتظار کر لیا جاتا. اور یہ جو فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے جی نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ سنایا گیا ہے. جی دیکھیے، ایڈکشنز کا کیا ہے، یہ بنتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. جیسے میرے بھائی شوکت بسرا صاحب، ان کا میں بڑا قائل ہوں، بڑے اچھے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی اسی طرح کا زور آور قسم کا ایکٹیویزم کیا، بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا. جی چونکہ ایز اے رپورٹر میں نے انہیں دیکھا. پھر دوسری جانب آپ نے بٹھایا ہوا میرے بڑے بھائی اظہر صدیق صاحب کو، جو افتخار چودھری صاحب کی جسٹس موومنٹ کے دوران بڑے ایکٹیو تھے اور میڈیا سے بڑا اچھا لیائزون ان کی وجہ سے. اور میرا خیال ہے کہ افتخار چودھری کی موومنٹ کو میڈیا میں ریسٹور مطلب میڈیا میں ہائی لائٹ کرنے میں ان کا بڑا کلیدی رول رہا. اور میرے یہ دونوں بڑے بھائی اس وقت پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، اس لیے میں چونکہ ایک نیوٹرل قسم کا، وہ جانور والا نیوٹرل نہیں، جینولی امپارشل کہہ لیجیے آپ، وہ اس طرح کی بات کرتا ہوں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یارڈ سٹک سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے، اور خصوصی طور پہ وہ قانون کی ہو. ماضی میں ایگزامپلز ہیں جب الیکشن کمیشن نے 2-3 حضرات کو ڈسکوالیفائی کیا. تو یہ جو میرے تمام بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، اور خصوصی طور پہ مجھے شکوہ ہے عمران خان صاحب کے وکیل علی ظفر صاحب سے، جو آج یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں. ہر لائر اور ہر صحافی، علی ممتاز یاد رکھیے گا، اس کا بنیادی ذمہ داری ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈر کے طور پہ ہوتی ہے. اور اس میں اظہر صدیق صاحب پہ مجھ سے زیادہ بڑی ذمہ داری آتی ہے. تو اس وقت بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ بھئی یہ اس کے ایمبینس میں، اس کے دائرہ اختیار میں، اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. لیکن مبشر صاحب ایک سیکنڈ، یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑنا تھا کہ چاہے وہ علی ظفر صاحب کہتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں آج صبح جو پریس کانفرنس ہوئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور علی ظفر صاحب کی، وہاں پر یہ پوائنٹ اٹھایا گیا، اور اظہر صدیق صاحب تو باقاعدگی سے تقریباً روزانہ ہی یہ بات کہتے آ رہے ہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل کہتے آ رہے ہیں، لیکن میرے بڑے بھائی اگر ماضی کے واقعات میں یہ بات کہتے کہ یہ دوسری پارٹیز کے معاملات پہ جب الیکشن کمیشن اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے، اسی طرح کے ڈیسیشنز آ رہے تھے، اس وقت کہتے تو کچھ بات جچتی بھی. چونکہ اب ان کا کیا کریں گے جن کے خلاف ماضی میں ایکشن ہوا. ایک بات. دوسری عرض یہ کروں کہ عمران خان جتنے پاپولر، سپر پاپولر ہیں اس وقت، یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا ان کے پولیٹیکل کیریئر پہ یا ان کے پولیٹیکل فیوچر پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاپولیرٹی ہے، عوام سڑکوں پہ ہے، پورا پاکستان آلموسٹ جیم کیا آج اور نظر آ گیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر یہ نہیں ہے تو اسی بات کو علی ظفر صاحب یا اظہر بھائی سپریم کورٹ میں اسٹیبلش کریں گے، یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. اس میں اتنا زیادہ اس لیے ضرورت نہیں ہے اس کو سیریسلی لینے کی. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کمزور فیصلہ ہے؟ کمزور فیصلہ ہے؟ کمزور فیصلہ نہیں میں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. فیصلہ مضبوط ہے، کمزور ہے، یہ علیحدہ طرف نکل جائے گی. کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ پھر آپ کہیں گے کہ میں اداروں، ہمارے کورٹس کے کریڈٹ پہ ایسے ایسے کمزور فیصلے ہیں کہ ان کی نظیریں کیا دیں. تو یہ بھی چلیے ان میں سے سمجھ لیجئے. لیکن ایک بات تو طے ہے، وہ سہون غیر ارادی طور پہ ایک غلطی تو ہوئی بھائی، ٹھیک ہے، وہ غلطی آپ کے سامنے ہے، اظہر بھائی بھی ایڈمٹ کریں گے، ہاں جی وہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے. لیکن کیا لا ہیومن ایرر میں کسی کا اسیسینیشن ہو جائے تو لا اسے اسیسینیشن نہیں سمجھتا؟ صرف ایک یہ بنیادی سا پوائنٹ ہے. اس کے بعد آتی ہے اس کی جورسڈکشن کی ڈسکشن. وہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں. ہم آرگیومنٹ کر سکتے ہیں، ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تیسری بات، ذرا چیزوں کو دیکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. اس میں عرض کر دوں، بالکل شوکت صاحب نے کہا کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے، ہمیں پتا، ہمارے اندازے غلط کر دیے عمران خان صاحب نے. کیونکہ ہمارا اندازہ غلط اس طریقے سے ہوا، ہم ذاتی طور پہ علی آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، اس سپر پاپولیرٹی کے ساتھ یہ 11 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی. اب اس میں آپ دھاندلی کا الزام لگا دیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ 2 نیشنل کی اور 1 صوبائی کی سیٹ ہار گئے، جس میں عمران خان صاحب خود بھی ایک ہارے. تیسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے، آپ کی وساطت سے، اور اظہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شوکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وساطت سے عمران خان صاحب کو میری طرف سے ایک ریکویسٹ کیجئے، جب اتنے سپر پاپولر ہو جائے نا تو پھر اداروں کی طرف نہیں دیکھا جاتا، پھر عوام پہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے.
طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. وہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا وہ ہمیں عملاً نظر آ رہا ہے عمران کے پیچھے کھڑا ہوا. تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کو بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ کسی کو نیوٹرل رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. عوام پہ بھروسہ کرے, میدان عمل میں آئے, یہ عوام کے ذریعے عوام فیصلہ دیتی ہے. ٹھیک, میں اظہر صدیق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اظہر صاحب, آپ گزشتہ کئی دنوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے فیصلہ, یہ نہیں, وہ نااہل تو کر ہی نہیں سکتے. لیکن یہ تو ایک سرپرائز دیا نا پھر الیکشن کمیشن نے کہ انہوں نے نااہل قرار دے دیا. آپ اس کو سرپرائز کہیں گے, میں اس کو بدنیتی کا ایلیمنٹ کہوں گا. میں وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ جس طرح کے سخت الزامات عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف لگاتی رہی, بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. جب آپ ایک پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آئینی پوسٹ ہو اور آپ پہ ذمہ داری ہو کہ آپ ٹرانسپیرنسی غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے, ابھی آپ کے سامنے آج ہی اتنی کیا چلتی تھی, کیا وہ آسمان ٹوٹ گیا تھا, زمین گر گئی تھی نیچے, ایک ممبر نہیں تھا, ارجن کر دیتے اس کو, آپ اس کو آگے لے جاتے. اور پھر جس طرح سے آپ نے باقاعدہ ایک بیانیہ بنوایا الیکشن کمیشن کو, اس طرح کا, یعنی الیکشن کمیشن کے ابھی تو فیصلہ آج دینا تھا, سب لوگوں کو کل پتا تھا, اور صبح آتے ہی آپ نے جس طرح بیٹھ کے پتہ نہیں کیا ہو گیا, جہاں کوئی جنگ ہونے لگی ہے, یہ دیکھیں یہ وہ ایکشن ہے نا, یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کہیں بھی جہاں کہیں بھی طے شدہ بات تھی وہ سامنے آ گئی ہے. دو چیزیں بڑی ہمیں یاد رکھنی ہیں ہم سب نے, کہ الیکشن کمیشن عدالت کی نہیں ہے, نااہل جو کرتا ہے وہ عدالت کرتی ہے. ٹھیک, تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ٹھیک, اچھا یہاں پر صرف ایک سوال بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر عدالت کا یہ کام ہے اور الیکشن کمیشن نے وہ کیا کہ جو عدالت نے کرنا تھا, تو کیا الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. میں اپنا بیانیہ بنانے سے پہلے بتا دیتا ہوں, میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ یہ پانچوں کے پانچوں ممبر اس قابل نہیں ہے کہ اتنا اہم عہدہ جو ہے یہ سنبھال سکے. اور آپ کے سامنے میں نریٹ کروں گا, میں سپریم کورٹ سے آپ کو نوٹس کا بھی مطالبہ کرتا ہوں, اور میں آپ کے سامنے اب کیس کیا رکھنے لگا ہوں. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے, یعنی بنیادی طور پہ اوپر, یعنی منسٹر لا ہے, منسٹر لا کون ہوتی ہیں اس باتوں کو اگر کرنے والے جناب, کہ جناب یہ 5 سال کے لیے نہ لی ہے, اچھا پھر لکھ دیتے الیکشن کمیشن والے 5 سال کے لیے نہ لی ہے, 63(1)(p) کی انٹرپریٹیشن کر دیتے آپ. اب سمجھنا کیا ہے, کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ گوشواروں کے اندر کوئی مس ڈیکلریشن ہے, ایسا ہے مس ڈیکلریشن, چلیں جی, اچھا کون ثابت کرے گا؟ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کا یہ تو مالیاتی معاملہ ہے, مالیاتی معاملے کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں, یہ تو انکم ٹیکس والے نے دیکھنا تھا, بتانا تھا. اگر جی اگر چلا نہیں, وہ ایف بی آر چلاک ہوتے نا, یہ اگر انٹیلیجنٹ ہوتے تو یہ کیا کرتے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب معاملہ آیا ان کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی میسز کا, وہاں کیا کیا سپریم کورٹ نے معاملہ ایف بی آر کو بھجوا دیا. انہوں نے اپنے کئی فیصلہ لیا کہ ایکسپرٹ نہیں ہے, ایف بی آر کو بھجوا دیا. ایف بی آر نے اس کی ایک انکوائری کی, وہ انویسٹیگیشن ساری چیزیں آ گئی. وہ علیحدہ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو سیٹیسفائڈ کر دیا. ہاں, دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. سیکشن 137 ہے جو کہتا ہے کہ آپ نے سرکار کو سوارے دیا. ایک پاکستان میں یہ پہلا کیس ہے, یاد رکھیے گا. آج سے پہلے اس ایشو پہ کبھی کوئی فیصلہ نہیں آیا. یہ کاغذات نامزدگی کا ایشو نہیں ہے, یہ سالانہ ڈیکلریشن کے حوالے سے کوئی ایک کیس بتا دیں آپ مجھے, کوئی ایک کیس نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر آج تک. کیا ہوا, انہوں نے وہ اس کے تحت سیکشن 137 کا سب سیکشن پڑھ لے, یہاں لکھا ہوا ہے 120 دنوں کے اندر یہ جو ہے نا ڈیکلریشن فائل کی 31 دسمبر تک فائل کرنی تھی, تو 31 اپریل تک تو 4 مہینے پورے ہو جاتے تھے. تو اس کے بعد کیسے فیصلہ کیا, لمیٹیشن کیسے بڑھا لی اس نے, کہ دائرہ اختیار کا تجاوز نہیں, بدنیتی نہیں ہے. ایسا چلے مان لے یہ ہو گیا, اور اسپیکر نے یہ ریفرنس بھیجا, اسپیکر نے کس کام کے تحت بھیجا, اسپیکر تو آرٹیکل 63 دیتا ہے. 63(1)(p) میں بتا دیں کون سا قانون ہے. میری سمپل سی بات بتا دوں آپ کو, نواز شریف صاحب جو ہے نا, وہ نااہلی کو ذرا ایک طرف رکھ دیں. ان کو نیب کی کورٹ نے باقاعدہ کنوکٹ کیا. کنوکشن کرنے کے بعد سیکشن 15 ہے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب کنوکشن ہو جائے گی 10 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے. تو 10 سال کے لیے جب یہاں نااہل ہوں گے وہاں 63(1)(p) لگے گا. سیکشن 133 میں مجھے پڑھ کے بتا دے کہاں لکھا ہے ڈسکوالیفیکیشن. اچھا کیا لکھا ہے کہ اگر مس ڈیکلریشن ہوگی تو یہ کہلائے گی کرپٹ پریکٹس. کرپٹ پریکٹس آج ہے 167 میں. 167 میں کرپٹ پریکٹس میں یہ لکھا ہی نہیں کہ مس ڈیکلریشن, چلے مان لے رہے کہ یہ کرپٹ پریکٹس ہے, تو اس کی سزا دی ہوئی ہے 174 میں.
174 कहता है इसका एक इस्तगासा जाएगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ने सेकंड पार्ट में लिखा है, मैं सेकंड पार्ट से इत्तेफाक करता हूं इस बात को, वो जाएगा ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट इसको बाकायदा सगाते रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद सजा देगा। अच्छा, वो सजा 3 साल तक हो सकती है। फर्ज करें आपने सजा 1 साल की दे सकती है, तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी नहीं हो सकती। उसकी सजा कम से कम मॉरल टर्पिट्यूड है 63(1)H में, वहां कमोबेश आपकी 2 साल सजा होनी चाहिए। जब वो 2 साल सजा सुनाएगा तो फिर डिस्क्वालीफाई होंगे आप। ये इलेक्शन कमीशन का आ गए। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि ये आप मैट्रिक के किसी बच्चे को पढ़ा देंगे, कानून सामने रख रहे हैं आप, यानी कि जबरदस्ती का फैसला है। तो वो भाई और क्या है, यानी मदादा लगाएं इस बात का कि आप बैठकर, यानी अगर इलेक्शन कमीशन ने ये काम करना है तो फिर छोड़ दें, अदालतें दूर सब बंद कर दें आप। यानी इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। मैं पिछले 2013 से अली मुमताज साहब मैं ला रहा हूँ कि मेरे सामने डाटाबेस बना दें, इमरान खान के अलावा किसी की मिसएप्लीकेशन नहीं है भाई। वो क्या आंखें बंद करके बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन। मैं 2013 से कह रहा हूं कि बना दें डाटा प्रोफाइल। 1000 मेंबर हैं, कोई बताएं किसी का भी बता दें, कोई एक बंदे का उन्होंने आज तक कोई सीरियस लिया कितने का डाटा स्क्रूटनाइज किया। चैलेंज है इस बात के हवाले से राजनीति। और अजहर सिद्दीकी साहब ये भी बताइएगा कि क्या इसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन है? अच्छा, ये वो असल बात है, इनका बस चले ना तो ये भी कर लें। अब इतना कुछ करने के बावजूद देखा कुछ नहीं है। अब ये भी इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि ये वैसे सिर्फ फैक्टों का काम है। और वो देखे 2 चीजें बड़ी अहम है। स्टेज के ऊपर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बयान आता है, साथ ही अपना इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा है ये जो कुछ हो रहा है, पंजाब एक्सटेंशन। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात हो रही है। भाई यानी लोगों को मेरे बहुत से एतराजात रहेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से, लेकिन उन्होंने बड़ी प्रेसिडेंट सेट की हैं, उन्होंने राइट टू फेयर ट्रायल और बाकी चीजों के हवाले से बहुत सी चीजें अहम की हैं। ये तो मामला तो लंबा है ही नहीं, और ये वो मामला है कि जिसमें अब ये टेस्ट केस है हमारी अदालतों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए खास तौर पर। इसको आज खुद नोटिस लें, लाएं, चेक करें, यानी कौन सी नई जुरिस्प्रूडेंस आप डेवलप करना चाहते हैं। अजहर साहब वक्फा हम ले लें, वक्फे के बाद हम लौट कर आएंगे तो इस पर मजीद हम बात करेंगे कि अब आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ कानूनी एतबार से क्या कर सकती है पीटीआई, और फिर ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट भी क्या मुमकिनात हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बसरा साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे का क्या लाहेअमल होगा? लॉन्ग मार्च जो शायद अब से कुछ दिन बाद अनाउंस होना था, क्या अभी वो फौरी तौर पर हो जाएगा, या ये जो आज एक ट्रेलर चला है आपकी नजर में यही काफी है? देखिए, अभी इमरान खान साहब की तकरीर आने वाली है जी, तो स्ट्रेटेजी तो यही है जो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तो हमने पहले भी करना था, तो अब इन लोगों ने तो ये जो आ गया डिसीजन, इसके बाद मेरे ख्याल में अब कोई कमी रहनी नहीं है कि हम हर सूरत में लॉन्ग मार्च करेंगे। अच्छा, अब जो सूरत हाल है ना, देखें इस वक्त भी पूरा पाकिस्तान अभी तो कॉल नहीं दी है ना। मेरा तल्लक अली मुमताज साउथ पंजाब से है। बिलीव करें, पूरा साउथ पंजाब स्टक है इस वक्त, तमाम ट्रैफिक बंद है। मैं लाहौर के अंदर, राना सनाउल्लाह साहब तो ये कहते हैं, कहते हैं जी मुझसे कसम ले ले, मैंने आईबी से पता किया है 40 से 50 लोग हैं मुख्तलिफ मकामात पर, इससे ज्यादा नहीं है। उन्हें कहें कि अगर 40 से 50 लोग हैं तो ये शेलिंग क्यों कर रहे हैं पिंडी के अंदर, टीयर गैस क्यों मार रहे हैं? 40-50 लोगों के लिए तो ये जरूरत ही नहीं है शेलिंग करने की, टीयर गैस मारने की। देखे ना, इन लोगों ने 25 सितंबर को जो अली मुमताज किया था आपके सामने है। लेकिन सूरत ये है कि हालात इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे इस वक्त। मैं पहले आपको बता रहा हूं कि लोग पहले बहुत तंग हैं, और उस तंग के रीजंस क्या हैं? एक तो जाहिर है लोग ये समझते हैं कि इमरान खान इज दी लास्ट होप फॉर पाकिस्तान। अभी जो महंगाई, आप उस सेक्टर को देख लें, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी कि इस वक्त लोग बेचारे 2 वक्त की रोटी को तंग हैं। तो मेरा ख्याल कहता है कि हालात अगर इन्होंने कंट्रोल में रखने हैं तो अभी भी वक्त है इनके पास। खान साहब तो जाहिर है हम लोग कोर्ट्स में भी जाएंगे, सारा कुछ करेंगे कि हुकूमत अकल और होश के नाखुन ले। जो मुतालबा इस वक्त पूरी कौम का मुतालबा है कि फिल फॉर इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अगर ये नहीं करते तो अभी आप देख लेंगे कि नतीजा अभी भी इनके सामने आ गया है कि जिस दिन इमरान खान पहले दिन निकले थे उस दिन भी कौम सड़कों पर थी, आज भी बगैर किसी कॉल के पूरी कौम सड़कों पर है। तो अभी इमरान खान साहब की स्पीच आएगी, हमें लाहेअमल वैसे दे दिया गया है, इस वक्त हम लोगों को कन्वे हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रॉपरली आप अच्छा, आपको कन्वे हो गया है?
جی کنوے ہو گیا جی. آپ کو بتا دیا کہ کب اور کیسے اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ خان صاحب کے منہ سے سن لیں گے زیادہ بہتر رہے گا. یعنی کہ ابھی خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ ہمیں خبر یہ دے رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کا جو خطاب ہے اس میں خان صاحب پھر بتا دیں گے آج؟ جی بالکل بتا دیں گے. یعنی کہ پھر لانگ مارچ کا اعلان ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل ہونے جا رہا ہے. اچھا, یہ تو خبر ہے جی شوکت بسرا صاحب نے ہمیں دی ہے, مبشر بخاری صاحب, کہ خان صاحب کا جو خطاب ہونا ہے اب سے کچھ دیر کے بعد, اس میں خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سڑکوں پر جب مار دھاڑ ہوگی بخاری صاحب, تو پھر کیا بنے گا معیشت کا؟ اور پھر آج آرمی چیف کا بیان بھی تھا جو نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ این ڈی یو میں, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, انہوں نے بیان دیا کہ اگلے 5 ہفتوں میں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. لیکن جب سڑکوں پر اس طرح سے مار دھاڑ ہوگی تو پھر اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی؟ جی اس کی آؤٹ کم جو بھی ہوگی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوگی. اور یہ جو نظام ہے جس کو ہم انفارچونیٹلی جمہوریت کہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ایمرجنسی؟ میں ذرا ڈائریکٹ آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں کیونکہ میں نے جو بھی حوالہ دیا ہے جنرل باجوہ صاحب کا, وہ اس لیے دیا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مار دھاڑ اور اس کے نتیجے میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی؟ جی اگر حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں رہے گی تو حالات اس طرف چلے جائیں گے جہاں پہ ایمرجنسی نافذ کرنا پڑے گی. لیکن اگر اس کو دوسرے طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر حکومت ہی ایمرجنسی نافذ کر دے اس سے پہلے, تو پھر مار دھاڑ مزید زیادہ ہوگی, جس کے بعد جو دوسری ایمرجنسی ہے جس کو آپ اشارتاً کہہ رہے ہیں وہ نافذ کرنا شاید نسبتاً آسان ہو. تو گورنمنٹ جو ایمرجنسی نافذ کرے گی اس میں گورنمنٹ کی ایمرجنسی نافذ کرنے پہ گورنر راج لگا دیا جائے گا؟ جی دیکھیے وہ مختلف آپشنز ہوتی ہیں, ماضی میں بھی ڈسکس ہوا, اور شوکت بسرا صاحب جب ایک گورنر راج لگا تھا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے, انہیں اندازہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو مینٹین کرنا, اور اسپیشلی کورٹس جو جس طریقے سے اس وقت ایکٹ کر رہی ہیں وہ بھی سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ صرف ایک کوشش ہے جو ہماری کورٹس ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی طرح سے کی جائے. تو میرا نہیں خیال کہ بات یہاں تک نوبت پہنچے گی. کل پیٹیشن فائل ہوگی, یہ اس کو سٹے کر دیا جائے گا. اس کے بعد خان صاحب کا لانگ مارچ ہے, اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ خان صاحب اسٹریٹجی کیا اپناتے ہیں, کیونکہ انڈیکیشن تو یہی ہیں کہ آج وہ ایک پرجوش خطاب کریں گے قوم کو, جو ہے وہ ان کا ولولہ جو ہے ان کے سپورٹرز کا, ناٹ قوم, ان کے سپورٹرز کا ولولہ جو ہے وہ گرمائیں گے, ان کا لہو, اور اس کے بعد ایک کال دیں گے تاکہ وہ نکلیں, کیونکہ پچھلا ایکسپیرینس جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں تھا, اسپیشلی پنجاب سے. ان کے دو عرض یہ میں کرنا چاہتا ہوں علی, دیکھیے 2 سٹرانگ ہولڈز ہیں اس وقت عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اگر وہ کال دیتے ہیں تو اس کو ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ہے پنجاب اور دوسرا ہے کے پی. پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, کے پی میں بھی ان کی حکومت ہے, جو ماضی میں ایک رہا کہ جی جو ورسٹ ریاستی جبر تھا وہ استعمال کیا گیا, تو اس دفعہ تو وہ سین ہونے نہیں جا رہا. تو ہوپ فلی اس دفعہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ بڑا وائبرنٹ قسم کا ہوگا. دیکھیے لانگ مارچ کرنا ہوئے ہیں ماضی میں بھی, حق ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, لیکن اس کو کنٹرول کرنا بھی انہی کا ہی رسپانسبلٹی ہے جو اسے کال کرتے ہیں. تو حکومت تو کوشش کرے گی یقینی طور پہ, لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ پیسفل رہیں گے تو حکومت کے پاس شاید جسٹیفیکیشن نہ رہے. اگر اس میں وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کرتی ہے تو جو میڈیا ہے یا سٹیزن جرنلزم ہے وہ اپنا کام کریں گے, سارا سامنے آ جائے گا. لیکن میرا خیال لانگ مارچ کال دینے کے بعد زیادہ رسپانسبلٹی عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم پہ ہوگی. ٹھیک. اظہر صدیق صاحب, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کی طرف سے یہ معاملہ لے کر جایا گیا تھا الیکشن کمیشن میں, اور اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے, اور کرمنل پروسیڈنگز کا تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی حوالہ دیا, اور جو کچھ دیر پہلے آپ اور میں گرفتاری کی بات کر رہے تھے, تو کیا اس فیصلے کی بنیاد پر اور فیصلے کی کاپی ملنے سے پہلے یہ سب کیا عمل ممکن ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک حکمت عملی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی اور کو کوئی بینیفٹ دینا ہوتا ہے یا آپ نے کسی کو ذرا اور افیکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ بیچ میں سپیس کریٹ کر دیتے ہیں کہ فیصلے کی کاپی ملے گی تو آگے کوئی جائے گا اور اس پہ پروسیڈ کرے گا. دیکھیں آپ اس کو 2 طرح سے لے سکتے ہیں. ایک تو پہلی سے بات ہے کہ یہ جو ایک ممبر الیکشن کمیشن کا نہ آنا یہ انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے تاکہ یہ فیصلہ جو ہے نا فوراً چیلنج نہ ہو سکے. وہ میں پہلے باتیں بتا چکا ہوں, میں دہرانا نہیں چاہتا وہ بات, یعنی یہ اس کو جان کے ڈیلے کیا جائے.
दूसरा जहां तक यहाँ FIR नहीं होती है, ये इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है कि वो इस्तगासा दायर होता है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस्तगासा दायर करेंगे, वो अपने जहाँ से MNA है, जिस इलाके से इमरान खान साहब MNA है, ये इस्तगासा उस इलाके में दायर होगा, ये इस्लामाबाद वगैरह में नहीं दायर होगा। इस सीट पे वो अब वो सीट उन्होंने मुगालबा मेरा ख्याल है मियां वाली की, हाँ तो ये मियां वाली के अंदर इस्तगासा दायर होगा, इस्तगासा भी इस्लामाबाद दायर नहीं हो सकता है। अब अगली बात उसके अलावा भी काम है, यानी इन चीजों को अगर सामने रखे थे, कोई FIR नहीं होती है यहाँ, और अभी तक मैं तो कई इस्तगासे मेरे नाम नहीं लेने, मैंने तो आज तक फर्द जुर्म नहीं आयद होने दी, वजह क्या है। और दूसरी बड़ी सिंपल सी बात है कि इतना अहम केस जहाँ 62 और 63 आईनी प्रोविजन को नहीं मानती हमारी अदालतें, कई वो कहते हैं कि नहीं, एक बंदे को इस तरह डीसी नहीं किया जा सकता, डिफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता, उसी हल्का छीना नहीं जा सकता। आप अगर आप छीनेंगे तो ये आपका पॉलिटिकल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल 17 के तहत। मैं आपके लिए एक और बात फिर मजेदार बता दूं, आपको याद होगा आर्टिकल 63A का केस, आर्टिकल 63A में डीसी लिखा है या नाहल करना लिखा है, आपको पता है असेंबली के मेंबर्स ने वही जो डीसी हुए थे, जी हाँ, इसी असेंबलियों के लिए इलेक्शन लड़े उन लोगों ने। यानी ये कौन सी हमको की जन्नत में रहती है जो हम कह रहे हैं जी 5 साल के लिए, अभी कौन सी प्रोविजन में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत तो है कि वहां साधो कर अमीन नहीं रहे, तो वो तो आला अदालतें कहती हैं कि वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ लाइफ है। हाँ, ये भी हो सकता है। एक बात ये भी चल रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है कि जनाब नवाज शरीफ ने पाबंदियां रखी हैं कि जनाब मेरी 62(1)(f) की परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की जाए, जनाब पंजाब की हुकूमत हमें दी जाए, जनाब हमारे जो है ना मरियम को इलेक्शन लड़के अंदर आने दिया जाए। एक और भी बात हो रही है कि यहाँ जो है ना अपना शहबाज शरीफ जो अपना काम करना था वो कर लिया है, अब मरियम वहां बैठी क्या कर रही है, वो बैठी कर रही है कि उन्होंने ये देख रहे हैं। यहाँ सवाल यहाँ था कि इन हालात के अंदर क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो मैं पिछले इस मार्च से कह रहा हूँ कि अप्रैल से पहले इलेक्शन होंगे। सवाल यहाँ पर आ गया, यहाँ फंसा हुआ है, और मैं ये मेरी एक जाती राय है, मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च अब तक हो जाना चाहिए था। अगर इस वक्त आज लॉन्ग मार्च की कॉल आई होती तो फैसला हजार दफा सोच के ये फैसला करना था। ठीक, ये क्योंकि ये राइट इमरान खान साहब का हमारा राइट नहीं है, हम तो एक बात कर सकते हैं, एक ओपिनियन कर सकते हैं, और यही था जिन लोगों कुछ लोगों ने अंगेज रखा गया, इधर उधर की बातें करते गए कि शायद इस हवाले से है। सवाल है कि जिस कुव्वतों ने जिस ताकत जो बाहर बैठी है ऑपरेशन रजीम चेंज का, वो चाहेगा कि इमरान खान फौरन आ जाए। इमरान खान मैं सदीक साहब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया है। शौकत बसरा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मुबशर बुखारी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत और ऑन द होल पाकिस्तान के लिए बड़े अहम है, और हमें ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा है वो हो, और अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएं। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।